بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری بات نماز قائم کرتے ہیں، تیسری بات ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تینوں باتوں کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر جو ہے وہ بات کی جائے۔ سب سے پہلے آیت کی شروع والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں خبر دی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تو وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کا قائم ہونا، اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اعمال کا حساب ہونا اور جنت اور جہنم وغیرہ، یعنی ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کے وعید۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ آئیے توجہ کریں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں۔ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اتنے بدبخت، اتنے بڑے کافر ہیں کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ تیسری اور آخری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی اللہ نے جو ہمیں رزق دیا اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتی ہیں، اس سے معلوم ہوا
کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا رہے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان: اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔